یہ کہانی فیس بک پیج جناد نے سلی گئی جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک انتہائی بھیانک خوفناک سچی کہانی، زرد آنکھیں۔ سردیوں کی یک ٹھنڈی راتیں بھی بڑی پراسرار اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، بس ان چند لوگوں کے لیے جن کی زندگی فقط اسرار سے لکھی جاتی ہے، اور وہ اسرار کوئی اور نہیں، وہ خود لکھتے ہیں، کبھی تجسس کے عوض تو کبھی لالچ کے لیے۔ خیر، میرا نام سلطان سلیم رانا ہے۔ میرا ایک دوست ہے ناصر، جسے فارمنگ کا بڑا ہی شوق ہے۔ ویسے تو شہری اور برگر لڑکا ہے، لیکن فطرت کے قریب رہنا اور محسوس کرنا اسے بہت پسند ہے۔ اسی چکر میں اس نے لاہور کے آخری کونے بارڈر کے پاس چند ایکڑ زمین لے کر وہاں پر ایک فارم ہاؤس بنا لیا۔ کچھ مویشی اور پرندے، پھول پودے اور سوئمنگ پول بنا کر مزاروں کے حوالے کر دیا۔ جس جگہ پر اس نے فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا وہ سرحد سے چند کلومیٹر پیچھے تھے، لیکن حد درجہ ویران اور اجاڑ علاقہ تھا۔ حتیٰ کہ قریب و جوار کے گاؤں دیہات، قصبہ جات بھی 2-4 میل دور ہی تھے۔ جب سے اس نے یہ فارم ہاؤس بنایا تھا تب سے اب تلک وہ کبھی وہاں رات بھر مقیم نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ وہ اتنے عرصے میں بہت سے مزار چوکیدار بھی بدل چکا تھا، کیونکہ وہاں اس فارم ہاؤس پر کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ 2-4 دن بعد جو بھی آتا جواب دے دیتا کہ ہمیں یہاں کام نہیں کرنا۔ جب وہاں چوکیداری نوکری نہ کرنے کی وجہ دریافت کی جاتی تو کچھ بتاتے بھی نہیں تھے، بس ایک رٹ ایک ہی جواب، ہم نے یہاں کام نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا۔ لیکن عرصہ 3 ماہ سے اب وہاں پر ایک مزارہ اپنی فیملی کے ساتھ مستقل مقیم ہے، جو چوکیداری سے لے کر دیکھ بھال تک تمام فرائض بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ جمعے کی رات میں اپنا جم کلوز کر کے جب گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ناصر کا فون آ گیا۔ حال احوال اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ بھائی، کل دوپہر میں میرے فارم ہاؤس چلتے ہیں، کچھ 2 اور بھی دوست ہیں، رات بھر وہاں باربیکیو پارٹی اور چغل میلہ کریں گے، اور اتوار کی شام واپسی گھر کا رخ کر لیں گے۔ پہل تو میں نے انکار کر دیا، لیکن بچپن کی دوستی اور گہرا یارانہ ہونے کے عوض ہاں میں نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک، چلے جاتے ہیں۔ ایک رات ہی کی تو بات ہے، اگلے دن دوپہر 12 بجے تک تمام سودا سلف، مکمل تیاری اور دوستوں کے ہمراہ ہم اس کے فارم ہاؤس والے ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ کچی سڑک اور سڑک کے دونوں اطراف کیکروں کے لاتعداد ٹیڑھے میڑھے درخت دور تک وہی جا بجا نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں سرسبز کھیت اور کچھ مختصر جگہوں پر مکمل بنجر خشک زمین نظر آ رہی تھی۔ کوئی 2 میل ایسے ہی اس سڑک پر چلنے کے بعد دور سے ایک بڑی 4 دیواری کا احاطہ نظر آنا شروع ہوا، جو دراصل اس کا فارم ہاؤس تھا۔ لیکن فارم ہاؤس سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہی سڑک کے ساتھ نظر آتے ایک ویران قبرستان نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے چلتی گاڑی ناصر سے کہہ کر رکوائی اور باہر نکل آیا اور قبرستان کی دیوار کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ایک عجیب بے چینی اور تجسس مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ قبرستان پرانا اور خستہ حال تھا، سرکنڈوں، بیری کے درخت، لمبی گھاس، پوری طرح اٹا ایک پرانی چڑیل کی طرح سجا، پوری طرح ہیبت اور خوف پھیلا رہا تھا۔ لیکن جس خاص بات نے مجھے اس قبرستان کی طرف بھرپور متوجہ کیا تھا وہ تھے قبرستان کے آس پاس والے تمام درختوں پر پھیلے مکڑی کے بڑے بڑے جالے، جو اشارہ تھے منحوسیت کے، خباثت کے، شیطانیت کے۔ لیکن اسی اثنا میں جو سب سے بڑا اشارہ میں نے محسوس کیا تھا وہ تھا میرے کاندھے پر کسی انسانی ہاتھ کا وزن لمس۔ حالانکہ میں اکیلا باہر کھڑا اس قبرستان کو گھور رہا تھا اور وہ باقی تینوں گاڑی میں بیٹھے باتوں اور کہکہوں میں مشغول تھے، میں باہر بالکل اکیلا تھا۔ لیکن میں اکیلا نہیں تھا، میں جان چکا تھا کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ، میرے پاس کھڑا، مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی بھرپور سازش میں ہے۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے واپسی کی طرف تیز قدم بڑھائے، گاڑی میں سوار ہوا۔ میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے یوں مسکراتا دیکھ ناصر جھٹ سے بولا، خیر ہے بھائی،
تیرا موڈ تو ایک دم بڑا فریش سا ہو گیا، حالانکہ پورے راستے میں تو تم ایک نئی نویلی دلہن کی مانند بالکل خاموش اور گمسم سے بیٹھے تھے۔ میں نے باہر انگلی نکال کر اشارتاً بولا، بھائی بس کچھ نہیں، سکون، فطرت، نظارے۔ اور میری بات سن کر سب نے زوردار کہکا لگایا۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور ہم اب فارم ہاؤس کے اندر لان میں کرسیاں بچھائے دھوپ تاپتے کینو پارٹی کے مزے اڑا رہے تھے۔ سب اپنی باتیں، کہانیاں، واقعے سنا رہے تھے، لیکن میں اور میرا دماغ پوری طرح جاگ رہا تھا۔ عجیب سا وسوسہ اور بے چینی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں یہاں سے ان کے پاس سے اٹھ جاؤں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور فارم ہاؤس کو دیکھنے اور چہل قدمی کا بول کر اٹھ بیٹھا اور فارم ہاؤس کی سیر میں لگ گیا۔ فارم ہاؤس کوئی 5 ایکڑ کی زمین پر محیط تھا۔ فارم ہاؤس کے درمیان کوئی 3 کنال زمین پر 2 منزلہ خوبصورت گھر تعمیر تھا، تو کچھ فاصلے پر ساتھ میں ہی 10 مرلہ کا وسیع سوئمنگ پول تھا۔ آخر میں بھینسوں اور گائے وغیرہ کا استبل تھا، تو شروعات میں ہی چوکیدار اور رہنے والوں کے لیے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں جا بجا پھیلی تھی اور بیچ بیچ میں امرود، گریپ فروٹ، انار کے چھوٹے موٹے پھلدار درخت جا بجا لگے تھے۔ میں نے ان چھوٹے انار کے درختوں میں جانے کا انتخاب کیا۔ مجھے وہاں سیر کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی مجھے تیز اگربتی کی خوشبو نے آ گھیرا۔ پہلے تو خوشبو اچھی لگی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہی خوشبو عجیب بدبودار سران میں تبدیل ہوئی۔ کھلا آسمان تھا، لیکن سانس رکتا سا محسوس ہوا۔ میرا وہاں مزید رکنا اب محال سا ہو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا، لیکن مجھے اپنے قدموں کے ساتھ کسی اور کے چلتے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پہلے شک تھا، اب یقین مکمل سا ہو گیا تھا کہ آج ہم جہاں پر آن موجود ہوئے ہیں، وہاں پر برسوں سے کوئی اور مخلوقات موجود ہے، جو کھلے عام مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ فقط احساس ہی نہیں، بلکہ خوف میں مبتلا کرنی چاہ رہی تھی۔ لیکن بچے سے لے کر جوانی تک ایسے ہی آسیبوں کے مصائب سے نمبر آزما رہا ہوں، اس لیے بجائے ڈرنے اور دوڑنے کے، میں نے اپنے تیز قدموں کی رفتار کو تھوڑا آہستہ کر لیا اور ٹہلتے مسکراتے دوستوں کے پاس جا بیٹھا۔ کچھ دیر خوش گپیوں میں مشغول رہنے کے بعد میں نے ناصر سے پوچھا، یار تم نے اتنا بڑا فارم ہاؤس بنایا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی کتے وغیرہ نہیں پالے؟ ناصر میری طرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی 2-4 دفعہ نقصان کر چکا ہوں، بڑے مہنگے اور نسلی کتے رکھے، لیکن کوئی یہاں زندہ نہیں بچتا۔ کسی کو سانپ کاٹ جاتا ہے تو کوئی بیمار ہو کر مر جاتا ہے، دن بھر صحیح، رات گزری، اگلے دن صبح مردہ۔ اس لیے سوچا کہ منحوس ہی تو ہوتے ہیں، میرے فارم ہاؤس کو راس نہیں ہیں کتے۔ اب مزید ارادہ ترک کر دیا کتے رکھنے کا۔ ناصر کے منہ سے کتوں کے مر جانے والی بات نے مجھے ٹھٹکا کر رکھ دیا۔ صبح سے لے کر اب تک یہ واحد وجہ تھی جس سے میں نے سوچنے اور پریشان ہونے پر مجبور ہوا۔ دل چاہا کہ ناصر سے بولوں، یار یہاں سے جلد از جلد نکلیں، لیکن اسی اثنا میں چائے آ گئی اور پھر دوبارہ سے مستی شگل جگتے۔ دوپہر 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا، دھوپ غائب اور ہلکے بادل نمودار ہو چکے تھے، خنکی بڑھ چکی تھی۔ ناصر اور اس کے دوست لکڑیوں کا بڑا الاؤ جلانے کے اہتمام میں جا مشغول ہوئے۔ میں بھی دل میں واپسی جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی بات کر کے اپنا شغل یا مذاق اڑواؤں۔ الاؤ جل چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ دیکھا دیکھی گہری دھند ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے کوئی حیرانگی اور اچنبھے والی بات نہیں تھی۔ ایک تو سردیاں چل رہی تھی، اوپر سے کھلا ویران علاقہ جہاں دھند کا بکثرت ہو جانا معمول کی بات تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا مشکل ہو چکا تھا۔ منظر انتہائی دلکش تھا، کھلے میں آگ کا الاؤ، پھر باربیکیو کے لیے جلتی انگیٹھیوں میں مچھلی اور مرغی کے مسالے دار تکے، بوٹیاں شگل لگاتے کھاتے پیتے۔ ہمیں اب رات کے 8 بج چکے تھے، سب کچھ پرسکون اور فرحت بخش چل رہا تھا، اور پھر دور ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر ناصر کا ایک دوست بولا، یار ویسے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، دوپہر سے اب تلک اس پورے علاقے میں نہ تو ہمیں کوئی کتا بلی نظر آیا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی، اور یہ پہلی آواز ہے جو سن رہا ہوں۔
میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں یہ تمہارے مرے ہوئے کسی کتے کی بدرو ہے۔ یہ سب کہتے ہی وہ زوردار کہکا لیے ہنسنے لگا اور باقی لوگ بھی ہنس پڑے، لیکن اگلے چند لمحات میں ایک انتہائی ہیبت ناک، اذیت سے لپٹی روتی آواز نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، انتہائی درد اور ڈراؤنی آواز لیے، اور وہ کوئی اور نہیں، ایک کتا تھا، جو پہلے تو دور تھا لیکن اب کی بار آتی آواز انتہائی قریب، مطلب فارم ہاؤس کے باہری دیوار کے ساتھ ہی سے آ رہی تھی۔ سب سہم چکے تھے، پھٹی ہوئی خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے دوبارہ سے ہنس پڑے، لیکن ہم سب مذاق میں تھے، لیکن وقت مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ خوف وہ ہیبت کا ننگا رقص تھا جو تیار بیٹھا تھا اپنے خوفناک ننگے پنجے لیے ہمیں بھنبوڑنے جھنجھوڑنے۔ اس لیے اب ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سے روتے کتوں کی خوفناک آواز موت کا راگ الاپ رہی تھی، کانوں کو چیرتی، ہڈیوں سے سنسناتی، دوڑتی آواز جاری ہے۔